الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 1 تا 9 پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضگی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اب تک کل 23 پاروں میں ہم جو قیامت کا منظر پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے یہ بھی ہے کہ کفار جس طرح سے اول تو مکرنے کی کوشش کریں گے، اول تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ منہوں کو مہر لگا دے گا، اعضائے بدنی بولیں گے جن سے گناہ کیے ہوں گے۔ پھر لیٹر آن ہم نے یہ والا منظر بھی پڑھا قیامت کا کہ جب مہلت مانگی جائے گی کہ زمین بھر کے اللہ فرماتا ہے اگر فدیہ دے دیں یا اس کے مثل اور بھی زمین و آسمان میں اگر وہ کسی خزانے کے مالک بھی ہوں، وہ اپنی جان چھڑانے کو دیں، اگر وہ پیش کریں تو ان سے وہ نہ لیا جائے اور وہ مستحق جہنم ٹھہریں گے۔ الغرض یہ کہ کسی بھی طرح کوئی بیچارہ نہ رہے گا سوائے اس کے کہ اپنی ہی ذات پر غصہ کریں اور پھر پچھتائیں، اور بروز قیامت یوں ہی ہوگا۔ قیامت کے دن جب کفار جہنم رسید انہیں جب کیا جائے گا، اس وقت انہیں اپنی حماقتوں کا احساس ہوگا اور انہیں اپنے آپ پر بڑا غصہ آئے گا، اپنی عقل اور فہم پر بڑا غصہ آئے گا کہ ہم کیوں اس قدر کجروی میں مبتلا رہے۔ اپنی ہٹ درمی کو وہ کوسیں گے اس وقت کہ ہم نے کیوں دنیا میں اس قدر ڈٹائی دکھائی، اور آخرت میں اب یہ برا انجام، برا وبال جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس غصے کے عالم میں فرشتے ان کی حالت دیکھ کر کہیں گے کہ جتنا غصہ آج تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، کل دنیا میں جب اللہ کا رسول اور اس کے نیک بندے تمہیں کفر اور شرک سے باز رکھنے کی مخلصانہ کوشش کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتش غضب بھڑکتی تھی اور اس سے کہیں زیادہ غصہ تم پر آتا تھا۔ یعنی آج جو تم اپنی ذات پر غصہ کر رہے ہو، اس سے کئی زیادہ غصہ، غضب کا شکار تو تم دنیا میں اس سے کئی زیادہ عطاب کا شکار تو تم دنیا میں ہوئے ہو، غضب الہی میں مبتلا، اور غضب الہی کے لیے تم نے خود کو تیار تو دنیا میں کیا، اللہ کی ذات اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ یہاں پر سب سے زیادہ غور طلب بات 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ کی زندگی، اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہاں پر بھی 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ کی زندگی کا ذکر ہوا۔ تو ریویژن کے لیے آپ کا کانسیپٹ دوبارہ سے کلیئر کر دیتی ہوں کہ ایک موت، پہلی والی موت کیا ہے؟ جب انسان اس عالم میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں عالم برزخ میں، عالم ارواح میں جب ہم موجود تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم نے الست بربکم قالوا بلا، ہم نے عہد الست کا ذکر سورۃ الاعراف میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری روحوں نے اقرار کیا کہ تو الہ ہے، اور یہ اقرار شعور کی حالت میں ہوا۔ عالم ارواح میں
شعور کی حالت میں یہ اقرار ہوا، اور اس کے بعد عالم دنیا میں ہم آئے۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ گزشتہ زندگی گویا کہ ایک الگ دنیا تھی، تو انسان ماں کے پیٹ میں تھا، مردہ تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، مراد کیا ہے کہ وہ عالم ارواح کی روح عالم دنیا میں 4 ماہ کا جب انسان ہوا تو اس کے اندر پھونک دی گئی، اب اس کو زندگی مل گئی۔ گو کہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی وہ جو ماں کے پیٹ میں انسان کو عطا ہوئی، مجھے اور آپ کو عطا ہوئی، اور پھر ہم اس دنیا میں آ گئے، دنیا میں اپنی زندگی میں رہے۔ گو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پہلی حیات یہ ہے، لیکن یہ موت کے بعد کی حیات ہے، یعنی پہلا شعوری طور پر ہمیں زندگی ملی عالم ارواح میں، پھر اس کے بعد ہم موت سے زندگی میں ریٹرن ہوئے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، اور پھر یہ زندگی کے بعد ثم یمیتکم، پھر موت آتی ہے جس کا ادراک ہمیں ہے، اور ثم یحییکم، پھر اس کے بعد زندگی ہے، اور وہ قیامت کے دن کی زندگی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور یہی وہ زندگی ہے جب ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ہمارے ادراک میں کیا ہے؟ ہماری زندگی اور اس کے بعد ہماری موت، یہ 2 چیزوں کو تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ایسا ہی ہے۔ جبکہ کفار کو اگر دیکھا جائے تو وہ پہلی موت یعنی عالم ارواح، اس کا اقرار، اس کا شعور، اس کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، اور اسی طرح سے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، ایسا ہی ہے۔ لیکن بروز قیامت کیا اقرار ہوگا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم ارواح کا جو اللہ کی ذات کا اقرار سب نے کیا، تمام انسانوں نے، نوٹ اونلی مسلمز، کفار نے بھی، ذات باری تعالیٰ کے منکرین نے بھی، اس وقت وہ بھی اقرار کریں گے کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں دیں، اور وہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک عالم ارواح سے، جب عالم دنیا میں انسان 4 ماہ سے پہلے کی سچویشن میں تھا، وہ پہلی موت تھی، اور دوسری موت جس کا ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک طرح کا معائنہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جاتے دیکھا ہوتا ہے دنیا سے۔ اور 2 زندگیاں مراد کیا ہے؟ ایک زندگی جو عطا ہوئی اور دوسری جو قیامت کے دن عطا ہوگی۔ تو یہ سچویشن سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وقت کفار کہیں گے کہ اللہ تو نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہمیں دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں ہم جو کر کے ہیں، لیکن کیا کوئی بچنے کا راستہ ہے؟ کوئی ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا ہمارا لوٹایا جانا پاسبل ہے؟ اب ہم تیری اطاعت کریں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، اور ہر حکم اللہ کا ہے جو بلندی والا بڑائی والا ہے۔ یعنی اس وقت پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم کہتے ہو کہ کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ کیا اس دن کے لیے کہہ رہے تھے کہ جب تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو پکارو، جب اللہ کو پکارنے والے اللہ کو پکارتے تھے تو تم انکار کرتے تھے؟ پھر جب اللہ کے ساتھ مشرکین شرک کرتے تھے تو تم یعنی ان گروہوں میں شامل تھے، جب تم مشرکین میں شامل تھے، جب تم کافرین میں شامل تھے، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو تم شرک کرتے تھے، اور جب تمہیں شرک کرنے والے شرک کی دعوت دیتے تھے تو تم ان کی بات مان لیتے تھے، تو امینو تم مان لیتے تھے۔ تو پھر دیکھ لو، حکم تو اللہ ہی کا ہے، فالحکم للہ، اور وہ اللہ جو علی بلندی والا، الکبیر بہت بڑائی والا ہے، والذی یریکم آیاتہ، وہ ہے کہ جس نے یوں نہ کیا کہ تمہیں اچانک سے پکڑ لیا اور تمہارے بغیر شعور کے، یہ بغیر تمہاری غلطی کے جو گناہ تم نے کیے ہیں ان میں تمہاری رضا یا مرضی شامل نہیں تھی، اور آج تم مظلوموں کی طرح کہو مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں تو اس عذاب کا مستحق نہیں تھا جس کا سامنا آج مجھے، تم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ تم نے دنیا میں نشانی دیکھی ہیں، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم نے بنی اسرائیل کا، مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا کہ آپ ہی مجھے یہ بتائیں، بہت ہی معصومیت کے ساتھ نا، شی از ان 9th گریڈ، کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل پر تو آسمان سے کھانا اترتا تھا، تو اگر وہ ناشکری نہ کرتے تو آج بھی ان پر آسمان سے کھانا اتر رہا ہوتا۔
اس کا کویشچن تو اس نوعیت کا تھا نا آپ ہی. میں نے کہا کہ کھانا تو آج بھی ہمارا رزق آسمان سے ہی اترتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ نہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، نہ ہم اس طرح سے شکر کرتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی، آپ ہی آسمان سے کیسے کھانا اترتا ہے؟ پھر میں نے یہ مفہوم سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی نازل فرماتا ہے. ایک پانی، یہ پورا نظام کائنات اس پانی پر کھڑا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. یعنی جتنا بھی رزق ہے کل، ہماری اپنی لائف، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر زندگی والی چیز پانی سے بنائی. ہر جرثومہ، ہر جاندار جو اس ارتھ پہ موجود ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے، اور ہر خوراک جو اس زمین پہ اگائی جا رہی وہ بھی پانی کی وجہ سے ہے. ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ پانی کی وجہ سے اگی ہوئی زمین سے وہ چیز ہم گیٹ کرتے ہیں، خواہ وہ پروٹینز ہو، منرلز ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی ڈائٹ ہو، ٹھیک ہے، فیٹس ہوں، یہ ہر چیز ہمیں پھلوں سے ملے گی، سبزیوں سے ملے گی، اناج سے ملے گی جو زمین بوتی ہے. الغرض یہ کہ کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایون ہم کہیں جی بٹر ہے، دودھ ہے، تو یہ کون سا آسمان سے اترا؟ آسمان سے پانی اترا، پانی سے جانور نے پانی پیا، اس کے جسم میں جو مادے کریٹ ہوئے جس سے نیا جانور پیدا ہوا وہ بھی پانی سے کریٹ ہوا، وہ بھی پانی کی نوعیت تھی. ہم آسمان سے نازل کردہ پانی زمین پر آیا، زمین سے اناج اگا، ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو، اس سرکل کو سمجھے گا کہ ہم جس مادے سے تخلیق ہوئے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کے جسموں میں اس رزق کی وجہ سے آیا، اس کھانے کی وجہ سے آیا، اس پانی اور اس زمین سے بوئے ہوئے اناج جو کہ کھایا گیا جس سے انسان کے جسم میں یہ مادہ کریٹ ہوا. تو انسان کی تو کریشن بھی اس پانی کی وجہ سے ہے، اور رزق بھی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کی تفصیل میں بہت کچھ میں نے ڈسکس کیا تھا، اور یہ چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. بہرحال آیت کی طرف واپس آتے ہیں. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ ہے جس نے تمہیں نشانیاں دکھائیں اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے. تو اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے جو کہ یہ عقیدہ رکھے کہ لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، جس نے پورا لائف سرکل ایک پانی سے. اور سورہ ملک کی آخری آیات پڑھے نا تو پھر دل لرز جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ پانی ہی اٹھا لے تو کوئی ہے جو اس کے سوا پانی کا بندوبست کر سکے؟ بہت گہری آیات ہیں. اور اس پانی کے ساتھ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں جو باتیں کی ہیں نا ان سے ہٹ کے بھی آپ ریسرچ کر لیں، آپ کو ہر ریسرچ میں پانی ملے گا. اور لٹرلی پانی دنیا کی یہ سب سے بڑی عظیم ترین نعمت ہے کہ لٹرلی اگر پودے ہیں، اور پودے آکسیجن دیتے ہیں نا، درخت آکسیجن دیتے ہیں، تو درخت اگے کس پر ہیں؟ پانی پر. تو ہم کہیں انسان کی حیات جو ہے وہ تو آکسیجن سے پاسبل ہے، ٹھیک ہے. تو آکسیجن کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ واٹر. تو ہر چیز، کسی بھی چیز پہ آپ آ کے سٹاپ ہونا کہ یہ دیکھیں یہ پانی کے بغیر ہے اور ہمارے لیے یہ بھی تو ضروری ہے، تو اس میں بھی پانی کا عمل دخل ہے، وہ بھی پانی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی. تو میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو رزق تو آج بھی آسمان سے اتر رہا ہے، ہم کتنا کو شکر کر رہے ہیں. میری تمہاری ایگزسٹنس ہی ممکن ہے پانی کی وجہ سے، اور پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے رزق نازل کیا آسمان سے، اور میں کرتا ہوں. کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل نے شکر نہیں کیا تھا، ان تک کھانا اتر رہا تھا. اللہ اکبر، کھانا تو ہمارے لیے بھی اتر رہا ہے. کیا ہم نے کبھی شکر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. ایک دوسری چیز آ گئی. کل ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی نا، سورہ زمر اور سورہ مؤمن کی دونوں میں کامن چیز. اور آج کے لیکچر میں کیا آ گئی؟ یہاں پر کیا آ گئی؟ یہاں وہ چیز آ گئی کہ جس کا ذکر یہاں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ زمر کے آغاز میں بھی خالص ہو کر عبادت کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں اس کے آغاز میں بھی اپنی عبادات کو خالص کرنے کا ذکر ہے. الغرض یہ کہ وہاں اگر
خلوص فی العبادہ کا ذکر ہوا نا، تو یہاں اخلاص فی دعا کا ذکر بھی ہے کہ اپنی عبادات کو، اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو خالص کر لو اللہ کے لیے، اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ بلند درجات دینے والا، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ اللہ اکبر۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح انسان کی ساری ایگزسٹنس ممکن ہے نا واٹر سے، اسی طرح ایمان کی ساری ایگزسٹنس ممکن ہے وحی کے ذریعے، اور یہ وحی ہے جو قرآن اور گزشتہ آسمانی کتابیں اور صحیفے جن کے ذریعے نازل ہوئے، اور ہمارے ایمان کی معرفت، ذات الہی کی معرفت، روحانیت کی معرفت، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، آخرت کس طرح سے بہتر بنانی ہے، یعنی اس زندگی پر ہمارا فزیکلی طور پر ہماری ایگزسٹنس واٹر کے ذریعے، لیکن روحانیت اور یہ کہ یہ تصور کہ ہم نے اس زندگی میں بھی جانا ہے، اور یہ دو زندگیوں کا کانسیپٹ ہمارے سامنے تو ایک یہی زندگی ہے، ایک موت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک زندگی موت ہم دیکھ کے آ چکے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ایک بعد والی زندگی بھی ہے۔ تو اس کا کانسیپٹ ہمیں کس سے مل رہا ہے؟ قرآن سے، یعنی کہ ہماری ایمانیات کی جان کیا ہے؟ وہی ہے، اور ہمارے اجسام کی جان کیا ہے؟ جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے جس دن وہ یومہم بارزون بالکل ظاہر ہوں گے، مراد کیا ہے؟ جب قبروں سے نکل کر دست بستہ بارگاہ خداوند ذوالجلال میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے سامنے ان کا ظاہر اور باطن عیاں ہوگا۔ بڑے بڑے تاجدار، کشور کشا، فاتح عالم، بڑے بڑے فرعون اور نمرود، جو زندگی میں کیا کہتے تھے؟ انا ربکم الاعلی۔ فرعون کا کوٹیشن موجود ہے نا قرآن میں، اس نے کہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ دنیا میں تو ایسے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے چنگیز اور ہلاکو وہاں موجود ہوں گے، دنیا میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے بادشاہ متکبرین وہاں موجود ہوں گے، اور اس وقت اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج بادشاہی؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اے سرکشو، اے متکبرو، بتاؤ آج فرما روائی کس کی ہے؟ ہر طرف سناٹا طاری ہو جائے گا، ہر طرف خاموشی اور سکوت ہوگا، کسی کو ہمت تک نہ ہوگی کہ وہ جواب دے سکے، خود ہی خالق کائنات جواب دے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ تو یہ آیت حوصلہ دیتی ہے ان کو جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملتا، وہ جو کہ ظالم حکمرانوں کے نشانے پر ہیں، وہ کہ جو ظالم اور طاغوتی جو طاقتیں ہیں دنیا کی ان کے آڑے آ جاتے ہیں۔ اس دن، جس دن یہ تمام طاغوتی طاقتیں جو دنیا کے، میں تو طاقتیں لفظ بھی استعمال کر رہی ہوں تو اس لیے کہ دنیاوی حد تک جو سمجھتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں سب کچھ، مجھے کبھی فنا نہیں، میرے لیے کوئی نقصان نہیں، مجھے بچا لیا جائے گا، آج سب کے سب کھڑے ہیں۔ ہاں، آج تمہارا مالک حقیقی للہ الواحد القہار، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، کسی پر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا، وہ دن دور نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا حساب کتاب ضرور دینا ہے۔ جو گزشتہ آیات ہیں نا، ان کے مفہوم کو سامنے رکھیے، یہ آیت مظلوم کے لیے موٹیویشن ہے، یہ مظلوم کے لیے ایک سکون اور سکینہ کا معجب ہے کہ باعث ہے یہ آیت، جبکہ ظالم کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ آیات ظالم کے لیے باعث نصیحت ہیں، تنبیہ ہیں، اور مظلوم کے لیے موٹیویشن ہے، سکینہ کا باعث ہیں۔ لہٰذا ان آیات سے اگر میں اور آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم ظالمین میں سے ہیں، توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں، کہ اس دن کی رسوائی، وہ دن بھی اللہ فرماتا ہے سریع الحساب، بہت دور نہیں ہے، جلد آنے والا ہے۔
تو اس رسوائی سے بچنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسے کسی ظلم یا عطاب کا نشانہ ہے دنیا میں، کسی ایسے نظام کے سامنے جس کے سامنے آپ کو آزادی سے سانس لینے کا اختیار نہیں ہے، اور کسی کی سازشوں کے آڑے آ رہے ہیں، تو پھر بس ہمت رکھیے. یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. اور پھر آج کے میرے ملک کی کنڈیشن بھی میرے سامنے آ گئی کہ جس طرح سے حکمرانوں نے برا حال کر رکھا ہے، تو سریع الحساب، جلد حساب کا دن آنے والا ہے. اور اس دن کے بارے میں ہے، اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے. وہ آتا ہے نا کہ کلیجہ منہ کو آ جانا کسی چیز کو، کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہوئے. تو اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا کہ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین. اور پھر یہ کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور اس سے بھی جو سینے چھپاتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین. بہت ہی دل کو چھو لینے والی آیت ہے کہ آنکھوں کی خیانت سے کیا مراد ہے. میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے نیک ہونے کا. ہم لوگوں کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک لبادہ لوگوں کے سامنے اوڑھ سکتے ہیں اپنے اچھے ہونے کا، لیکن ہماری نظریں کیا کچھ کرتی پھر رہیں. کتنے فتنے ہماری نظروں کا شکار ہیں، اور ہماری نظریں کتنے فتنوں کا شکار ہیں. یہ بات ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اپنی جان کے دشمن گناہ کے قریب دل مائل ہوتا ہے گناہ کی طرف، اور دل مائل ہوتا ہے، ذہن کچھ الٹے سیدھے خیالات سوچتا ہے. تو سورس کیا ہے؟ سب سے پہلا آنکھیں اور ان کی خیانت. اللہ نے اس لفظ کو خیانت کہا ہے کہ آنکھیں ایک طرح کی امانت ہیں. اور کیا امانت ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں نا جیسا اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا انہیں. اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے، اللہ کے احکامات کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، حق بات کو دیکھیں، اس کی گواہی پیش کریں، اللہ کی قدرت کے مشاہدے کریں، پھر دل سے تصدیق کریں. جبکہ ادھر ہم آنکھوں سے کوئی کا کوئی کام لے رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم سینوں میں چھپاتے وہ بھی جانتا ہے. اگین وہی بات کہوں گی کہ دنیا کے سامنے میں کچھ ہوں اور میں کچھ ہو سکتی ہوں. جو میں چاہوں وہ میں اپنے آپ کو پروف بھی کر سکتی ہوں اپنے کسی طور طریقے سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنی چال ڈھال سے. لیکن جو میرا دل ہے اس کو میں اپنے خالق سے نہیں چھپا سکتی. ٹھیک ہے، میں اپنا جھوٹا لبادہ اوڑھ کے کسی کو امپریس تو کر سکتی ہوں، لیکن اللہ مجھے جانتا ہے بائی ہارٹ. ٹھیک ہے، میرا دل کیسا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میری نیت کیا ہے، اللہ اس کا جاننے والا ہے، اور مجھے اسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. میری ظاہری وضاقتہ میں شاید میں جتنی ہی کیوں نہ سخی ہو جاؤں، میری نیت سخاوت کی نہیں ہے، یا میری نیت میں کوئی کجروی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، تو پھر مجھے اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا جو میری نیت ہے، جس نیت کو میں نے اپنے سینے یا دل میں چھپا کے وہ کام کیا تھا. الغرض یہ کہ یہ آیت بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جس سے ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ کر رہے ہو تو رک جاؤ، اپنی آنکھوں کو بچا لو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو بچا لو، اپنے دل کی حفاظت کرو. اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. بے شک اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں اپنی زندگی بسر کرنے کا اور ایمان کی حالت میں موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.